ایٹریبیوشن تھیوری جو ہے وہ بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بہت ہی اہم تھیوری ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا جب کوئی رویہ دیکھتے ہیں تو اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے ہی اسی رویے کو یا مختلف رویے کو، جب اپنے ہی ہم رویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کس اینک سے دیکھتے ہیں، وہ کس اینگل سے دیکھتے ہیں، اور اس میں بڑا فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایک تعصب ہے، اور ہم اس تعصب کا شکار رہتے ہیں، اور ہم سب ہی اس تعصب کا شکار رہتے ہیں، اور یہی عقلی تعصبات ہیں، اور یہی ان ویڈیوز کا مقصد ہے کہ نقلی تعصبات سے نکلنے کی یا کم از کم ان کو پہچاننے کی ایک کم از کم وہی کاوش ہو جائے۔ تو یہ ایٹریبیوشن ایرر اینڈ کلچر کی جو تھیوری ہے، اس کی بیسک بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی رویہ ہوتا ہے، آپ کا جو بھی ایکٹ ہوتا ہے، اس کے جو محرک ہے، جو پیچھے فورس ہے جو آپ کو وہ کرواتی ہے، وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، وہ یا انٹرنل ہو سکتی ہے یا ایکسٹرنل ہو سکتی ہے۔ ایکسٹرنل سے مراد انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، ماحول ہو سکتا ہے، کلچر ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کے ارد گرد ہے، اور جبکہ انٹرنل جو ہے وہ آپ کی کوئی داخلی کیفیت یا کوئی داخلی جذبہ یا کوئی ایموشن ہو سکتا ہے، فیلنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو فورسز ہیں جو آپ سے، یہ جو رویوں کا منبع ان کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے رویے کو دیکھتے ہیں تو اگر اس کو ہم ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیں، یعنی اگر ہم یہاں پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی انٹرنل یعنی داخلی کیفیت کے سبب کوئی بھی کام ہے، اور جو ایکسٹرنل جو کہ کسی انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے، تو بنیادی طور پہ تو یہ کسی حد تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے یہاں پہ کسی کی بھی رویوں کو تقریباً برابر میں، کیونکہ یہ دونوں ہی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی۔ لیکن جب ہم کسی اور کے رویے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تقریباً یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر، یہاں پہ اس پوائنٹ کو کہتے ہیں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر۔ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا کوئی کام کرتا ہے یا اس کا رویہ سامنے آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کی داخلی ہے، یعنی ہم زیادہ، میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں، پہلے کسی ویڈیو میں ذکر بھی ہوا تھا غصے کے حوالے سے، کہ جب بھی ہم کسی اور کو غصے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک خاص تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غصہ جو ہے یہ اس کی انٹرنل اس کی پیداوار ہے، اس کی داخلی کیفیت ہے، یہ ہے ایسا، یعنی اس کی شخصیت ایسی ہے، اس کی یہ پیداوار ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ہی غصے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو انوائرمنٹ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم تقریباً اپنے آپ کے جو رویے ہیں ہم وہ یہاں دیکھتے ہیں، دوسروں کے رویے جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جبکہ یہ جو ہے اس کا مڈ ہے، اور یہ جو یہاں پہ ہے یہ والا، جس میں کہ میں اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایکٹر آبزرور بائس۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے ایکٹر آبزرور بائس، اور یہ جو ہے وہ فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر ہے، اور یہاں پہ ہم دوسرے کے اس رویے کو اس طرح جانچتے ہیں۔ تو یہ ہم کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے، اور اس میں جو ایک خاص آخر پہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ وہ انڈیویجولسٹک جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اور جو سوسائٹیز ہوتی ہیں کلیکٹیوسٹ، ان کے درمیان بڑا فرق ہے، اور اسی تھیوری میں فرق آ جاتا ہے کہ جو انڈیویجولسٹک سوسائٹیز ہیں، مثال طور پہ یورپ ہے یا امریکہ ہے، تو وہاں پہ جو کامیابی ہے، اگر آپ کامیاب ہیں یا کوئی انسان کامیاب ہے تو اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے انٹرنل، اس کی داخلی اہلیت یا صلاحیت کا نتیجہ ہے، اس کی جو کامیابی ہے۔ یہ انڈیویجولسٹک سوسائٹیز میں اس طرح کہا جاتا ہے۔ جو کلیکٹیوسٹ ہوتے ہیں جس طرح ایشیا ہے یا افریقہ ہے، تو اس میں وہاں پہ اس کی سکسیس، کسی کی سکسیس اگر ہے، کوئی کامیاب ہوا ہے، تو اس کی داخلی صلاحیت یا اہلیت سے زیادہ کہا جاتا ہے یا پرسیو کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہے انوائرمنٹ کا، اور ایکسٹرنل جو اس کو انوائرمنٹ ملی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو جو انڈیویجولسٹک سوسائٹیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ناکامی جو ہے اس کی وجہ ایکسٹرنل ہے، انوائرمنٹ ہے۔ اگر انوائرمنٹ موزوں ہو تو پھر یہ کامیاب انسان ہو سکتا تھا، یا یہ گروپ آف پیپل جو ہے، یا جو بھی لوگ ہیں وہ کامیاب ہو سکتے تھے اگر ایکسٹرنل انوائرمنٹ اگر اچھا ہوتا۔ جبکہ جو ایشیا یا افریقہ ہے وہاں پہ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں یا کوئی گروپ ناکام ہوتا ہے تو وہ اس کو اس کی اہلیت یا صلاحیت پہ معمول کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس میں اہلیت کم تھی اور صلاحیت کم تھی، اس وجہ سے ناکام ہوا۔ تو کتنا بڑا ایک شفٹ ہے اور کتنا بڑا ایک فرق ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ باعث بھی ہے، سیلف سرونگ باعث۔ سیلف سرونگ باعث ہوتا ہے کہ جب میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں اس لیے کامیاب ہوتا ہوں کیونکہ میں اہل ہوں اور میں قابل ہوں اور میری صلاحیتیں ہیں،
لیکن جب میں ناکام ہوتا ہوں تو میں اس لیے ناکام ہوتا ہوں کیونکہ انوائرمنٹ ایسی ہے، ماحول ایسا ہے. تو جو سیلف سرونگ بائس بھی جو ہے وہ انڈیویجولسٹک سوسائٹیز میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہی سکسیس کو زیادہ انٹرنل اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سیلف سرونگ بائس بھی زیادہ پایا جاتا ہے. جہاں پہ اگر آپ نے اس چیز کو زیادہ ایٹریبیوشن تھیوری کو سمجھنے کی خاطر مطلب ہم اپنی جو مثال لیتے ہیں تو واقعتاً ایسا ہے کہ ہم کسی کی کامیابی کو نارملی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو ماحول بہت اچھا ملا ہے، اس کو اسکول بہت اچھا ملا ہے، اس کو وہ والا فلاں والا پلیٹ فارم بہت اچھا مل گیا تھا، یا یہ مطلب اس طرح کے ریزنس. کم ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ انٹرنل اس کی صلاحیت یا قابلیت ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا ہے. یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، اس میں کافی سارے حساس موضوعات بھی آتے ہیں، اور اگر آپ کو ایٹریبیوشن تھیوری سمجھ آ گئی ہے تو بہت جو باقی اساس جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں یا موضوعات ہیں ان پہ آپ خود غور فرمائیے. یہ تھی ایٹریبیوشن تھیوری. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.